اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ آسمانی نام، یہ ایک نیو بک ہے، اس میں سے میں آپ لوگوں کو آسمانی نام آج یہاں سے جو ہے ہم درس کا آغاز کریں گے۔ کہہ رہے ہیں جب جناب زینب پیدا ہوئیں تو اس وقت رسول خدا سفر میں تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے حضرت علی سے عرض کی اس بچی کا کوئی نام رکھ دیجئے۔ علی نے فرمایا، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اس سلسلے میں آپ کے والد ماجد پر سبقت نہیں کروں گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کروں گا۔ یہ جیسا کہ کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ سفر پر تھے، اور ان کی پھر جو تھا واپسی کا انتظار کیا جا رہا تھا تاکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا نام جو ہے وہ منتخب کیا جا سکے۔ پھر کہہ رہے ہیں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے اور حضرت علی سے جناب زینب کی ولادت کی خبر سنی تو فرمایا، فاطمہ کی اولاد میری اولاد ہے، لیکن ان کے بارے میں خدا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جبریل امین نازل ہوئے اور عرض کی کہ خداوند متعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس دختر کا نام زینب رکھ دیجئے کہ میں نے لوح محفوظ میں اس کا یہی نام رقم کیا ہے۔ اس وقت رسول خدا نے زینب کو آغوش میں لیا، بوسہ دیا اور فرمایا، میری وصیت ہے کہ سب اس بچی کا احترام کریں کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی مانند ہے۔ یہ کل میں نے آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں بتائی تھیں۔ پھر کہہ رہے ہیں یعنی جس طرح اسلام کی ترقی اور مقصد پیغمبر کی تکمیل کے لیے حضرت خدیجہ کو کوشش نہایت ثمر بخش تھی، اس طرح راہ خدا میں حضرت زینب کی استقامت اور صبر بھی بقا اسلام کے لیے اہمیت کا حامل تھی۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ مطلب کیونکہ رسول جناب زینب ایک بہت اہم ترین جو ہے ایک کردار ادا کرتی ہیں اسلام میں، کہ اگر آج جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو آج ہمارے پاس دین اسلام کامل طور پر موجود نہ ہوتا۔ پھر کہہ رہے ہیں رسول خدا کے ہمراہ، اگر حضرت زینب کی ولادت ہجرت کے 6 سال اور وفات رسول خدا کی ہجرت کے 11ویں سال فرض کی جائے تو آپ رسول اللہ کے ساتھ 5 سال سے زیادہ رہ سکیں، اور صحابہ رسول خدا میں شمار ہونے کے لیے یہ مدت کافی ہے۔ اس مبنا کے لحاظ سے جس نے بھی اصحاب رسول خدا کے زمانہ حیات لکھی ہے، اس نے نام زینب میں بھی اپنی کتاب کو زینت دی ہے۔ دیکھیں صحابہ کسے کہا جاتا ہے کہ جو رسول خدا کے ساتھ جس نے تھوڑی سی زندگی بسر کی ہو۔ اس لحاظ سے اگر ہم کہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی رسول خدا کی صحابہ رہ چکی ہیں، اور انہوں نے کافی کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، جس کے بارے میں ہم آگے یہ بیان کریں گے۔ پھر کہہ رہے ہیں آغوش محبت میں زینب کے لیے 5 سال، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے 5 سال نور پیغمبر کی تعبیر سے استفادہ کرنے کے لیے ایک فرصت تھی، اور یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آغوش محبت میں پرورش کریں اور معرفت کے چشمے سے سیراب کریں، اور آپ کو صبر و استقامت کا درس دیں، کیونکہ رسول خدا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی میں پیش آنے والی مصیبتوں اور دشواریوں سے بخوبی آگاہ تھے۔ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، اس کے بعد 5 سال تک جو ہے تقریباً 5 سال تک آپ جو ہے حیات رہے، اور آپ نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جب ان کی پرورش کا وقت تھا، انہیں اس صبر کی اور استقامت کی جو تھے وہ صلاح دیتے ہوتے تھے، ان کے ساتھ انہیں اسی چیز کی بنیاد پر پرورش پائی، صبر اور استقامت کی بنیاد پر جناب زینب سلام اللہ علیہا کی پرورش ہوئی، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے کربلا میں جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ برابر کا شریک ہونا ہے اور برابر کے غم کو سہنا ہے، بلکہ امام حسین کی شہادت کے بعد بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اتنا صبر کیا اور اس طرح کے مصائب کو برداشت کیا، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی آپ کے الفاظ جو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا ہی تھا کہ میں نے خدا کی خوبصورتی کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی، کربلا میں میں نے خدا کی خوبصورتی کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی۔
تو یہ ان کا الفاظ، یہ ان کا کہنا، یہ ایک اس لیے ہی تھا کہ ان کی پرورش ہی اس طریقے سے ہوئی تھی کہ جو شروع سے ہی انہیں اس چیز کے متعلق آگاہی دی جا رہی تھی، انہیں صبر کا درس پڑھایا جا رہا تھا، استقامت کا درس پڑھایا جا رہا تھا، تاکہ کل جب وہ وقت آئے تو وہ اپنے قدموں پر کھڑی رہ سکے. ٹھیک ہے. پھر یہ ان کی فضیلت ہے یہ کہ انہوں نے اتنی بہادری، اتنی شجاعت، اتنی صبر کے ساتھ، اتنے استقامت کے ساتھ، ہر لحاظ سے اتنی سمجھداری، خطبے دیے، تمام چیزیں کی تاکہ دین اسلام کو بچا سکے. اپنے بھائی کے لیے اتنی چیزوں کو قربان کیا. بھائی کے لیے نہیں تھا بلکہ دین کے لیے تھا. ہم یہ الفاظ کہیں گے کہ دین کے لیے اپنی چادر قربان کرنا، اپنے بچوں کو قربان کرنا، تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے یہ ان کی ایک فضیلت ہے کہ انہوں نے ایک عورت ہو کر، ٹھیک ہے، اور دین کو بچایا. عورت جتنا کردار امام حسین علیہ السلام کا تھا اس کے برابر کی شریک رہی ہیں. کسی بھی چیز میں انہوں نے جو یہ نہیں کیا کہ نہیں میں یہاں پر پیچھے ہٹ جاؤں، بلکہ جب جناب امام حسین مدینہ سے روانہ لگے، خود تو ساتھ گئیں لیکن ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کے گئیں تاکہ دین اسلام کو بچایا جا سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے دردناک اس کے بعد ہی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جناب زینب نے جو وقت گزارا، اس میں آپ نے کئی چیزیں اپنی والدہ گرامی میں دیکھی جو کہ ان سے لیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا دربار میں گئی اور وہاں جا کر خطبہ دیا تو آپ نے وہاں پر ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کا بولنے کا انداز، یہ ساری چیزوں کو دیکھا اور ان سے یہ سیکھا کہ اپنے حق کا دفاع کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور جہاں کہیں بھی اپنا حق ہو وہاں اپنے حق کو چھوڑا نہیں جاتا. یہ چیزیں تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جناب زہرا سے سیکھی. اور بالآخر ایک ایسا وقت آیا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا بھی اس دنیا سے رحلت کر گئی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پھر سے وہی ایام جو کہ غم و اندوہ میں تھے، اور آپ بہت زیادہ غمگین ہوا کرتی اور پھر بہت زیادہ نالو بکا کرتی تھی اور رویا کرتی تھی. کہ اس چیز کے بارے میں یہاں پہ ایک یہ ہے کہ پورا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جس میں جو ہے امام حسن اور امام حسین کے بارے میں کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رحلت کر گئیں تو پھر امام حسن اور امام حسین ہم سب جیسا کہ جانتے ہیں کہ جناب زہرا کے کفن کے بند کھل گئے تھے انہیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے. اور امام علی علیہ السلام یہاں پہ لکھا ہوا ہے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ فاطمہ نے نالہ و بکا کے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے سے لپٹا لیا کہ نگہباں آسمان ہے. ہاتف کی آواز آئی، اے ابوالحسن، حسن اور حسین کو ماں کے آغوش سے جدا کیجیے. خدا کی قسم ان دونوں کے رونے سے آسمان کے ملائکہ میں کوہرام ہو گیا ہے. اب یہ ساری سچویشن تھی، ایسی حالات تھے کہ امام علی خود بھی اتنے زیادہ غمگین تھے اور اپنے جو ہے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل تھا. ان حالات میں جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک ایسی جو ہے صبر و استقامت کا پیکر ہمیں نظر آتا ہے کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی سنبھالا، اپنی بہن کو بھی سنبھالا، اپنے والد کو بھی سنبھالا. انفیکٹ انہوں نے پورے ایک گھر کو سنبھال لیا. اس طرح کی ان کی تربیت تھی، اس طرح کی ان کی پرورش کی گئی کہ جس کے اوپر جو ہمیں ان کی زندگی میں بہت واضح طور پر نظر آتا ہے.